شکریہ تنویر سوفن صاحب. السلام علیکم. صاحبان صدرین، آپ کی اجازت سے شعر کی تعریف کرتے ہوئے فروسٹ نے کہا تھا کہ جب جذبات کو تصور اور تصور کو الفاظ مل جائیں تو شعر تخلیق ہو جاتا ہے. مذکورہ بیان کی روشنی میں جب ہم حمیرہ گل تشنہ کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تشنہ کی شاعری سیدھے، سچے اور حقیقی جذبات کی شاعری ہے. ان کے تصورات اور جذبات اتنے فطری ہیں کہ ان کے کلام میں کہیں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. میری تشنہ سے پہلی ملاقات بسمل آرٹس کونسل کے زیر اہتمام ایک مشاعرے میں نیشنل آرٹس کونسل میں ہوئی تھی. تشنہ جتنی اچھی شاعرہ ہیں اتنی ہی اچھی اور سچی انسان بھی ہیں. ان کی شخصیت میں کوئی تضاد نہیں. وہ جس سے ملتی ہیں خلوص نیت سے ملتی ہیں. وہ اپنی شاعری میں اپنا دکھ اور درد بیان کرتی ہیں اور دوسروں کے دکھ اور درد کو سمیٹنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. وہ آج کے شاعروں کی طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سماج کے دبے کچلے اور ٹھکرائے ہوئے طبقے سے اظہار ہمدردی نہیں کرتی، بلکہ چونکہ وہ خود استحصال زدہ طبقے سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے تشنہ کے کلام میں اس استحصال زدہ طبقے کا کرب اور نفسیات دونوں موجود ہیں. چند اشعار ملاحظہ ہوں. تشنہ کہتی ہیں کہ گھرانوں سے محبت کی فضائیں چھین لیتے ہیں، گھرانوں سے محبت کی فضائیں چھین لیتے ہیں، ستمگر پھول سے بچوں کی مائیں چھین لیتے ہیں. ہمارے بادشاہوں کو ہے نفرت شور سے اتنی، ہمارے بادشاہوں کو ہے نفرت شور سے اتنی کہ مظلوموں سے رونے کی صدائیں چھین لیتے ہیں. اس نوعیت کے بے شمار اشعار تشنہ کے ہاں بآسانی مل سکتے ہیں. شاعر کبھی جگ بیتی کو آپ بیتی اور کبھی آپ بیتی کو جگ بیتی بنا کر پیش کرتا ہے. اگر شاعر چاہے تو اپنے ضمیر کا سودا کر سکتا ہے، جھوٹ کے بازار میں قلم اور فن کی حرمت کو بیچ کر شہرت حاصل کر سکتا ہے. لیکن تشنہ کی خودداری نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ کبھی کسی کے سامنے دستے طلب دراز کرے. ان کے دو شعر ملاحظہ ہوں. یہ کہتی ہیں، میں اکثر دل کی بے جا خواہشوں کی زد میں رہتی ہوں، میں اکثر دل کی بے جا خواہشوں کی زد میں رہتی ہوں، مگر میں خاندانی ہوں سو اپنی حد میں رہتی ہوں. میں اکثر دل کی بے جا خواہشوں کی زد میں رہتی ہوں، مگر میں خاندانی ہوں سو اپنی حد میں رہتی ہوں. کبھی دنیا کی آرائش رجھا سکتی نہیں مجھ کو، کبھی دنیا کی آرائش رجھا سکتی نہیں مجھ کو کہ میں اپنے تخیل حصار جد میں رہتی ہوں. یہ حقیقت ہے کہ شاعر سماج کا سب سے حساس فرد ہوتا ہے. اس کی حساسیت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. شاعر کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے وصل کے بدلے جدائی، سکون کے بدلے اضطراب، بادشاہی کے بدلے گدائی، پیاس کے بدلے تشنگی اور شہرت و ناموری کے بدلے گمنامی کی زندگی کو ترجیح دینے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا. شاعر کی یہی انا اس کے فن کو معراج عطا کرتی ہے. تشنہ کے فن کی عظمت کا راز ان کی یہی انا اور خودداری ہے. چند اشعار ملاحظہ ہوں. کہیں ریت خشک ہوگی کہیں بے مہار پانی، کہیں ریت خشک ہوگی کہیں بے مہار پانی، ڈوب جاؤں قسمت یہی کچھ ہے زندگانی. میرا مدعا حکومت کہ جو سب کی آرزو ہے، میرا مدعا حکومت کہ جو سب کی آرزو ہے، میں ہوں خود ندامت میں ایک حباب فانی. تشنہ غزل اور نظم دونوں کی شاعرہ ہیں. ان کی نظمیں بھی کسی خوبصورت دوشیزہ کی طرح اہل نظر کے جو ذوق جمالیات کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. مشاعروں میں تشنہ کی مقبولیت کی سب سے اہم وجہ ان کا یہی رنگ تغزل ہے
ان کی ایک نظم ملاحظہ فرمائیں جس کا عنوان ہے تکونی دائرہ. تکونی دائرہ. ایک تکون کمرہ ہے، اس تکون کمرے کے 3 ہیں سرے تشنا، اور یہ تینوں سرے 3 سمت جاتے ہیں. وصل کا ہے ایک سرا، دوسرا ہے رسوائی کا، تیسرے سرے پر درد اور تنہائی. میں وہی محبت ہوں جو تکون کمرے کے دائرے میں رہتی ہے. حمیرہ گلتشنہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ان کو کم عمری میں ہی وہ مقام ملا جس کی وہ مستحق ہے. شاعری کے تمام پلیٹ فارمز، مشاعروں، ویب مشاعروں میں انہیں مدعو کیا جاتا ہے، اور یہ اپنے کلام کی سحر انگیزی سے سامعین کے دلوں میں اتر کر ان سے بے انتہا داد اور تحسین وصول کرتی ہیں. ان کا مستقل قیام تو USA میں ہے، لیکن سال میں ایک بار جب بھی پاکستان تشریف لاتی ہیں تو یہاں اپنے کمال فضل سے اعزاز و اکرام پاتی ہیں. آج بسمل آرٹس کونسل نے ان کی تقریب پذیرائی کی جو محفل سجائی، اس پر میں بسمل آرٹس کے جناب ابراہیم بسمل صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حمیرہ گلتشنہ کو مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ ان کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بہت شکریہ.